بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى سيد الوصيين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام ولعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سامعین محترم، آج میں سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے خدمت میں اور تمام علماء دین حق کے خدمت میں اور آپ تمام سامعین گرامی کی خدمت میں اور تمام مراجع نظام کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے مامون نے ہجرت کر کے لایا اور اپنے دربار میں مختلف لوگوں کو بلا کر امام سے مناظرہ کرواتے، علمی گفتگو کرواتے اور مامون کو علماء کی گفتگو اور ان کے بحث و مباحثے سننے کا بہت شوق تھا. لہذا مامون ہر مذہب کے علماء، فقہاء، متکلمین مناظرے کو امام رضا علیہ السلام کے پاس لے آتا اور امام رضا علیہ السلام ان علماء کے تمام سوالوں کے جواب دیتے. ہر علماء امام رضا علیہ السلام کے بلند علمی مرتبے کا اعتراف کرتے اور خود کو امام رضا علیہ السلام کے سامنے انتہائی کم علمی میں شمار کرتا. اکثر کتابوں میں ملتا ہے کہ محمد بن عیسیٰ یقین امام رضا علیہ السلام سے پوچھے گئے 18,000 سوالات اور امام کی طرف سے دیے گئے جوابات لکھا گیا تھا، لیکن زمانے کی ستم ظرفی کی وجہ سے یہ کتاب آنے والی نسلوں تک پہنچنے سے پہلے ہی مفقود ہو گئی. لیکن امام علیہ السلام کے مناظرہ اور سوال و جوابات کا ذکر شیعہ کے اکثر کتب سے ملتا ہے اور انہی میں سے چند سوالات اور جوابات امام رضا علیہ السلام کے آپ سامعین گرامی کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، کسی نے سلونی کے بیٹے سے سوال کیا، أين كان الله وكيف كان وعلى أي شيء يعتمد. أين كان الله، اللہ کہاں تھا، وكيف كان اور کیسا تھا، وعلى أي شيء يعتمد اور کس چیز پر اعتماد اور سہارا کیے ہوئے تھا. تو امام رضا سلونی کا بیٹا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اللہ کان کیف الکیف فهو بلا کیف وأین العین فهو بلا عین وکان اعتماده على ذاته. مترجم کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس سوال کے جواب اردو ترجمہ کرنے کے لیے میرے پاس جامع اور معنی الفاظ نہیں ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ امام کے سوال کے جواب کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں. امام علیہ السلام کے جواب کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہر زمانے اور احوال کو خلق کیا ہے اور خود اللہ کے لیے نہ کوئی زمانہ ہے اور نہ ہی کوئی حال ہے اور وہ ہر شے سے بے نیاز ہے
اور وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی پر تکیہ نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ کے ارادے کے بارے میں امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا فعل ہی ارادہ ہے، اللہ کا فعل ہی اللہ کا ارادہ ہے، اور اس طرح ہے کہ وہ کسی شے سے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتے ہیں کن فیکون، اور کسی الفاظ کے بولنے، سوچنے، فکر کرنے اور کمیت اور کیفیت کے بغیر ہوتا ہے۔ اور کسی نے امام رضا علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کا معنی پوچھا، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ جبر ہے نہ تفویض ہے بلکہ اصل بات ان دونوں کے درمیان ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے افعال اللہ ہم سے کراتا ہے اور انہی افعال پہ ہمیں عذاب بھی دے گا۔ ایسے کہنے والے جبر کے قائل ہیں، اور بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مخلوق اور رزق اپنے حجتوں یعنی معصومین ائمہ علیہ السلام کے حوالے کیے ہیں۔ ایسے کہنے والے تفویض کے قائل ہیں، فرماتے ہیں جو جبر کے قائل ہے وہ کافر ہے اور جو تفویض کے قائل ہے وہ مشرک ہے۔ اور جہاں تک الامر بین الامرین کے ہیں، یعنی اصل بات ان دونوں کے درمیان ہے، جو کچھ اللہ نے یعنی اللہ نے انسان سے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے یا انجام دینے کا حکم دیا ہے اسے انجام دے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے، جس چیز کو خدا نے ترک کرنے کا حکم دیا ہے اسے ترک کرے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر برے کام کرنے کی بھی صلاحیت رکھا ہے۔ انسان چاہے تو برے کام بھی کر سکتے ہیں اور انسان چاہے تو برے کام نہیں بھی کر سکتے ہیں، اور انسان کے اندر نیکی کرنے کا بھی صلاحیت رکھا ہے۔ انسان چاہے تو نیک اعمال کر سکتے ہیں، نیک کام کر سکتے ہیں، انسان چاہے تو نیک اعمال بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا اللہ نے انسان کو دو قوتوں سے نوازا ہے، ایک روح ہے اور دوسرا نفس ہے۔ انسان جب برے کام انجام دیتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، حج، زکوٰۃ، خمس، جھوٹ بولتے ہیں، تو نفس کو قوت ملتا ہے۔ جب نفس کو قوت ملتا ہے تو نفس روح پر غالب آ جاتا ہے۔ جب نفس روح پر غالب آ جاتا ہے تو انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان اچھے اعمال کرتے ہیں، معصومین کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، روزے، حج، نماز، زکوٰۃ اور دیگر اچھے اعمال کرتے ہیں تو روح کو قوت ملتا ہے۔ جب روح کو قوت ملتا ہے تو وہ نفس پر غالب آ جاتا ہے۔ جب روح نفس پر غالب آ جائے تو وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، تمام فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے، اور انسان کامل بن جاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ معصومین کے فرامین پر عمل کرے اور اپنے زندگی کو ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ دنیا آخرت کے لیے ایک گزرگاہ ہے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ للآخرہ، دنیا آخرت کے لیے مزرع ہے، دنیا آخرت کے لیے ایک مزرع ہے۔ جو بھی آپ اس دنیا میں اگائے وہ آخرت میں آپ کے لیے فائدہ دے گا۔ جب آپ اچھے اعمال کریں
تو اس کا فائدہ آخرت میں آپ کو جنت کی صورت میں ملے گا۔ جب آپ برے کام شیطان کے وسوسے میں آ کر برے کام کریں گے تو اس کا نتیجہ آخرت میں جہنم کی صورت میں ملے گا۔ اسی کلمات کے ساتھ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمارے عاقبت بخیر فرما، پروردگارہ قیامت میں محمد و آل محمد کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، پروردگارہ ائمہ علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ان کی زندگی سے ہمیں سبق لے کر اور ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ مراجی نظام کے سائے ہمارے سروں پر دائم و قائم فرما، پروردگارہ جو بھی مومنات شیعان حیدر کرار اس دنیا میں ہیں اور جس کونے میں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، پروردگارہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔